رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت رکھی، اللہ کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ محبت ایک لطیف جذبہ ہے اور اس پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات بھی محبت کے حوالے سے موجود ہیں۔ دین کی ایک بنیادی اساس وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرے۔ یہ جذبہ ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ کئی افراد سے، کئی چیزوں سے انسان فطری طور پہ محبت کرتا ہے، جیسے ماں باپ کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے۔ کبھی کسی کے احسانات کی وجہ سے، کسی کی خوبیوں کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ بندہ مومن اور مسلمان جو ہے، اس کے لیے اس محبت کے بھی کچھ قاعدے اور ضابطے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے۔ محبت کئی دفعہ محبت ہوتی ہے لیکن وہ انسان کے لیے دوزخ میں جانے کا باعث بن جاتی ہے، اور نفرت بعض دفعہ نفرت ہوتی ہے لیکن انسان کے لیے وہ بخشش کا سامان بن جاتی ہے۔ اس لیے محبت کے حوالے سے اور نفرت کے حوالے سے جو قانون اور ضابطہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، مسلمان کے لیے اس کو فالو کرنا، اس کو ماننا ضروری ہے۔ مسلمان صرف اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور اپنی منمانی سے محبت نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی محبت کا محور و مرکز اور معیار وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مسلمان جس سے محبت کرتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرو کہ تمہاری اپنی جانیں پیچھے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہلے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب سے اسی بقدر محبت ہے جس قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی ہے۔ حتیٰ کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کدو کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کدو کو پسند کرتے تھے۔ یعنی مسلمان جو ہے، اس کے کھانے پینے کی محبت کا معیار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور افراد سے محبت بھی کسی بھی شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بندہ محبت کرے تو اس کے لیے سب سے پہلا معیار وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی انسان کے اندر بہت خوبیاں ہوں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، یا آپ نے ایسی صفات کے والے شخص سے محبت سے روکا ہے، تو انسان اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت، ان سب سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، اور وہ محبت عبادت ہے، وہ صرف جذبہ نہیں ہے، بلکہ انسان دل میں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت رکھتا ہے تو وہ عبادت ہے۔ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت رکھتا ہے تو یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان سے محبت اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ یہاں آ کے کچھ لوگ نفاق کا شکار ہو جاتے ہیں۔ منافقت جو ہے وہ دلوں کے اندر بیدار ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک معیار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو چھوڑ کے اپنا معیار اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، ان کو پکڑا، وہ آگے دوڑ رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا حکم بھی دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محبت بھی کی ہے۔ اچھا، یہ روایت جو ہے یہ جامع ترمذی کی ہے یا دیگر کتابوں کی ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اور دوسری حدیث بھی ہیں۔ انصار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو انصار تھے مدینہ کے رہنے والے، اوس اور خزرج کے دونوں قبائل، ان کے بارے میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں تم انصار سے محبت کرو، جو انصار سے محبت کرنا، حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت کرنا ایمان ہے، وبغضهم من النفاق، اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ حکم دیا کہ تم جو ہے وہ انصار کے ساتھ محبت کرو۔ اچھا، حدیث وہی ہے، معیار دیکھیں لوگوں کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پہ وہاں آپ یہ حوالہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا حسین مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، بھائی جس کا میں مولا، جس کا میں دوست، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ یقیناً یہ 100% صحیح ہے۔ یہی حدیث، یہی حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں کے بارے میں فرماتے ہیں، ابو بکر و عمر کے بارے میں فرماتے ہیں، تو وہاں جو ہے وہ ہماری منافقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ہم نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں۔ یہ یہودیوں والا کردار جو ہے یہ آج کل مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم میں اور دیگر کتابوں میں بھی، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول من احب الناس الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، مجھے مردوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ محبت ہے تو ابو بکر سے۔ اللہ کے رسول عورتوں میں سے فرمایا اس کی بیٹی عائشہ سے۔ یہ صحیح حدیث یہ بھی موجود ہے۔ یعنی ایک ہی ترک، ایک ہی حوالے سے ایک بات آپ مان رہے ہیں، دوسری بات جو ہے اس کو آپ کنڈم کر رہے ہیں۔ یہ نفاق جو ہے اس نے آج ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ یا تو آپ کہیں کہ حدیث ہم مانتے نہیں، جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جی کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کو مانیں، قرآن کو بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن بھی نہیں ہے، تو پھر اپنا معیار یہ خواہشات نفس کی جو پیروی ہے یہ پھر دین نہیں رہتا۔ دین یہ ہے کہ جن جن سے اللہ کے رسول نے محبت کی ہے، جن جن سے اللہ کے رسول نے محبت کا حکم دیا، ان سب کی محبت رکھنا یہ ایمان ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی کے ساتھ بندہ محبت رکھے، دوسرے کے ساتھ بغض اور نفرت رکھے اور کہے کہ میں مومن ہوں، تو پھر اس کے ایمان کا تصور اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات محبت کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان کو جن سے اللہ کے رسول کو جتنی زیادہ محبت تھی اسی قدر زیادہ محبت رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی محبت کے درجات ہو سکتے ہیں، بیٹے سے الگ محبت ہو سکتی ہے، بھائی سے الگ ہو سکتی ہے، کسی کا درجہ کم ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے درجات، لیکن یہ اسلام نے کبھی درس نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی درس نہیں دیا کہ ایک سے اگر زیادہ محبت ہے تو دوسرے اس سے محبت کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کو گالی دی جائے تو پھر اس محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، نہ دین اسلام کی تعلیمات۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ویسے ہی محبت نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سبق سکھایا کہ اوثق الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ الحب للہ، انسان اللہ کی خاطر محبت کرے۔ جب اللہ کی خاطر، اللہ کی وجہ سے محبت کر رہا ہے تو پھر اللہ کے قانون کو، اللہ کے قرآن کو انسان نظر انداز کیسے کر سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام کو جو محبت تھی، صحابیات کو جو محبت تھی، اہل بیت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس کی تو مثالیں ہی اتنی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بیان کرتا رہے نہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے کہ غزوہ احد میں
جب مسلمان شہید ہو گئے تو مدینہ میں بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے. ایک خاتون وہاں سے برقع پہن کے چادر اوڑھ کے نکلی تو رستے میں اس خاتون کو بتایا گیا، اور یہ انصار قبیلے کی خاتون تھی. کہنے لگی کیا حال ہے جنگ کا؟ سب سے پہلا سوال اس نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں؟ اصل میں خبر پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. انہوں نے کہا، کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے. اس نے دوسرا سوال کیا، اللہ کے رسول کس حالت میں ہے؟ کہنے والے نے کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے. کہا میں اللہ کے رسول کا پوچھ رہی ہوں، اللہ کے رسول کہتے ہیں تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. یہ 4 رشتے، باپ، شوہر، بیٹا اور بھائی. لیکن وہ کیا کہتی ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول تو دکھاؤ. میں اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے مدینہ سے بھاگی ہوں. میں کوئی جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی تو ایک جملہ کہا اس خاتون صحابیہ نے، کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ کو دیکھ کے ساری مصیبتیں ختم ہو گئی. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. انسان اپنی محبتوں کا محور و مرکز تو اللہ کی ذات کو بنائے اور اللہ کے رسول کی ذات کو بنائے. ساری صوتیں اس محبت کی اور انسان کی محبت کی وہاں سے پھوٹنی چاہیے. انسان کسی سے نفرت کرے تو پھر بھی کہ جتنا اللہ کے رسول سے کوئی دور ہے، اللہ کے رسول کا کوئی دشمن ہے، انسان اسی قدر اس سے کے دل میں نفرت ہو، اور محبت کا محور و مرکز بھی وہی ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی محبتیں اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی محبتوں کا رخ جو ہے وہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.